من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ
بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ بے شک یہ قرآن ہر اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست اور سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی صفات، اس کی توحید یا اس کی ذات سے متعلق جو موضوع ہے، اس کے بعد جو سب سے ضروری موضوع ہے بات کرنے والا وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی ایک صفت ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اس امت کا ناطہ اور رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت تیار کی تھی وہ قیامت تک اگر ہم غور کریں تو اس کے ذمے قرآن مجید کا جو سب سے پہلا اور بنیادی حق رکھا گیا تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو پڑھنا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق اتل ما اوحی الیک من الکتاب ورتل القرآن ترتیلا یتلونہ حق تلاوتہ۔ سب سے بنیادی حق قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقرأ القرآن، لوگوں قرآن زیادہ پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن قیامت والے دن اپنے اصحاب کا سفارشی بن کر آئے گا۔ تو قرآن کے اصحاب کون ہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی اس زمانے سے لے کر قیامت تک اس امت کا جو زمانہ ہے اس میں پوری امت پر قرآن مجید کا اولین حق، بنیادی حق قرآن کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والا معاملہ ہے کہ قرآن زندگیوں میں نظر آئے، زندگیاں قرآن سے آباد ہوں، قرآن مجید کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آئیں، ہماری خوشیاں اور ہماری غمیاں اور ہماری ساری کی ساری زندگی قرآن سے سرشار اور معمور نظر آئے، آباد نظر آئے، وہ تو مرحلہ آگے جا کے شروع ہوتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج قرآن مجید کی تلاوت کے معاملے میں، اس کی قرأت کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور بہت نیچے گر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تلاوت قرآن کے معاملے میں وہ تربیت ایسی تھی کہ وہ بہت آگے نکلنا چاہتے تھے،
لیکن آپ انہیں پکڑ پکڑ کے رکھتے تھے، روک روک کے رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سارا قرآن ختم کر جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں روکا اور سمجھایا، اور آخری حد جس پر وہ رکے وہ یہ کہتے تھے کہ جی 3 راتوں میں 3 دنوں میں قرآن مکمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے یا اس سے جلدی تمہیں قرآن مکمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دیگر صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کے معاملے میں آج ہم بہت سست ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، برکت والا مہینہ، جس کی برکتوں کا باعث نزول قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی عظمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان مبارک کی وہ گھڑی، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، اسے لیلۃ القدر قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کے معاملے میں بہت ساری غفلت اور سستی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ جو پہلا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کے جو بڑے سنہری ادوار ہیں، ان میں قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے آپ ذرا غور کریں کہ غلاموں پر بڑی محنت ہوتی تھی، غلاموں پر۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید سے کتنا اثر لیتے تھے، تابعین کی زندگیاں قرآن مجید سے اثر لینے میں کتنی واضح ہیں۔ میں صرف قرآن کی تلاوت اور قرات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ غلاموں پر بڑی محنت ہوتی تھی۔ جو خود صحابہ تھے، جو آزاد لوگ تھے، وہ قرآن کتنا پڑھتے ہوں گے، قرآن پر عمل کتنا کرتے ہوں گے، ذرا ان کے غلاموں کو ہی دیکھ لیں۔ وہ جو مشہور قصہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مکہ جا رہے تھے حج کے موقع پر، حج سے پہلے ہی روانہ ہو گئے وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے، تو گورنر عثفان مقام تک استقبال کے لیے آتا ہے، مکہ سے کئی منزلیں پہلے آ جاتا ہے استقبال کے لیے کہ ہم امیر المومنین آ رہے ہیں، اور سب دنیا جانتی ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی۔ ان کی خوبی اور صفات میں ایک بات تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کا حکم آتا تھا، قرآن آتا تھا، تو ان کو بریکیں لگ جاتی تھی، ایک لمحہ اس سے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو دعا کرتے تھے، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل فرما دے کہ دل کو ٹھنڈ پڑ جائے، دعا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لیکن دعا جاری رہی، یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل فرما جو شافی ہو، دل کو قرار آ جائے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ دعا جاری ہے، یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل فرما، ایسی آیت نازل فرما کہ دل کو سکون ہو جائے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا اللہ نے، کیا تم ایمان والو باز آ جاؤ گے شراب سے؟ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کو بلا کے بتایا گیا، جی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی شراب کے بارے میں، اور آخر میں اللہ کا سوال ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب تم باز آ جاؤ گے شراب سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، انتہینا انتہینا، یا اللہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے، ہم رک گئے۔ یعنی پھر ٹھنڈ پڑ گئی کہ اللہ نے شراب کو حرام ہی کر دیا، مسلمانوں پر اسے ممنوع قرار دے دیا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر استقبال کرنے آئے ہیں، تو اپنے استقبال پر خوش ہونے کی بجائے نا، یہی ہوتا ہے نا بڑے لوگوں کا معاملہ ہے، جب اس کو عزت ملے، توقیر ملے، اسے کوئی اہتمام کیا جائے، اس کو پروٹوکول دیا جائے، انسان خوش ہوتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تکلفات سے بہت اونچے اور بلند تھے. اسے شاباش دینے کی بجائے، تھپکی دینے کی بجائے، یار کمال کیا تم نے، میرے استقبال میں نکل آئے، بڑا اچھا کیا تم نے. ایسا کچھ نہیں کیا. فوراً پوچھا کہ تم یہاں کھڑے ہو، وہ مکہ کا کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں مکہ کی گورنر دی ہوئی ہے، وہاں کون ہے؟ کہنے لگے جی ابن ابزہ ہے وہاں. کون ابن ابزہ؟ کہنے لگے جی ہمارا ایک غلام ہے آزاد کیا ہوا. فرمایا کہ جو اشراف الناس ہیں، عظیم لوگ ہیں مکہ والے، مکہ کی معمولی جگہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی زمین میں سے سب سے عظیم مقام اگر ہے تو مکہ مکرمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اور مسجدوں میں تم 1,00,000 نماز پڑھو گے نا، 1,00,000، تو مکہ کی ایک نماز کے برابر ہوگی. وہ اشراف الناس اور زمین کی اتنی اعلیٰ جگہ، اور وہاں ایک غلام کو گورنر دے کے آگے. عرض کیا نے امیر المومنین ذرا ٹھہر جائیے. وہ جو غلام ہے نا، حافظ لکتاب اللہ، یہ بعض میں ہے قاری لکتاب اللہ، قرآن کا حافظ اور قاری ہے. اور دوسرا عالم بالفرائض، وہ علم وراثت کا بڑا ماہر ہے. تھا غلام، آزاد ہو گیا ہے، اور اس غلام میں خوبی کیا ہے؟ وہ قرآن کا حافظ اور قاری ہے، قرآن کی قراءت کا ماہر ہے، قرآن کا حفظ اسے آتا ہے، قرآن کا مفسر ہے، اور وراثت کا بہت ماہر ہے. آپ ذرا غور کریں، ایک غلام جو آزاد ہوا ہے تو اس پر محنت کتنی ہوئی ہے، اس غلام پر کتنی محنت ہوئی ہے. بتائیے جو غلاموں پر اتنی محنت کرتے تھے وہ خود قرآن پڑھنے میں کیا مہارت کر رکھتے ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پکار اٹھے کہ اللہ کے نبی نے پھر سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بڑی اونچی شان عطا فرمائے گا جو اس سے وابستہ ہو جائیں گے، جو جڑ جائیں گے، جو پڑھنے والے ہوں گے، جو اس کے حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوں گے، اللہ ان کو اونچی شان عطا کرے گا. اور دوسری بہت ساری قوموں کو جو اس قرآن سے روگردانی اختیار کرے گی، اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا. یہ جو قرآن کے ساتھ تعلق کا مسئلہ ہے، یہ حقیقت میں اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کے دور کو دیکھیں، تابعین کے دور کو دیکھیں، تبع تابعین کے دور کو دیکھیں، اور بعد کے زمانوں کو دیکھیں، تو یہ موت و حیات کا مسئلہ ہے. قرآن سے تعلق یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے، اور قرآن سے دوری یہ موت ہے. اس امت یہ قرآن ہماری زندگیوں کی، ہماری روحوں کو غذا بھی ہے اور علاج بھی ہے. بتائیے جس جسم کو غذا نہ ملے اور بیماری کے موقع پر اس کا علاج نہ ہو، اس جسم کا بنے گا کیا؟ آج مردہ ہیں اس زمین پر، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کیونکہ قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے. قرآن حقیقت میں دنیا اور آخرت کی ساری بلائیوں کی چابی یہ قرآن مجید ہے. ساری کی ساری سعادتیں اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر بند کر دی. اور آج جو سعادتوں کے دروازے ہم پر بند ہیں، آج ذلت اور رسوائی کے گڑھوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پس سے پش ڈالا ہوا. اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ آج صبح بھی بات کر رہا تھا کہ اس رمضان، یہ جو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا ٹائم نہیں ہے. آپ ذرا چکر لگا کے دیکھیں، سروے کریں، غور کریں. رمضان میں معاملہ کہتے ہیں جی کیا کریں، حالات بڑے خراب ہیں، کاروباری مندے کا رجحان ہے، فکر مندیاں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں. انہوں نے اپنے اندر ایسا ہمیں گھیرا ہوا ہے، قرآن پڑھنے کی ہوش ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، دماغ تو اور مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا. کیا کریں؟ سارا دن کام کاج کرتے ہیں، تراویح میں کھڑی ہونے کی ہمت نہیں رہتی. اور اس کے باوجود ان زمانوں میں بھی، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اللہ نے روشن مثالیں رکھی ہوئی. مجھے کئی سال پہلے کسی دوست نے بتایا تھا کہ ہمارے شاہ عالم کی مارکیٹ میں ایک ایسے صاحب ہیں جو رمضان کا پورا مہینہ اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں، یا سارا سال کمائی اور کاروبار کرتے ہیں، اب نیکیوں کا کاروبار کر رہے ہیں.
وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ کاروبار کیا ہے، دکانداری کیا ہے. چاند نظر آیا، دکان کو تالے لگ گئے اور عید کے بعد جا کے دوبارہ دکان کھول گئی. یہ بھی حوصلہ کسی کسی کو اللہ عطا فرماتا ہے. تو اس میں جب آپ غور کریں، جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اور جس کی ساری سعادتیں اور جس کی ساری برکتیں، کیا کیا سعادتیں اور برکتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، بنی آدم کے نیک اعمال اوپر لے جانے کے لیے سارے دروازے آسمان کے کھلے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے استقبال کے لیے کہ کتنے ہیں جو توبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کتنے ہیں جو نادم ہیں، پشیمان ہیں. رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے. اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، ایک دروازہ بند نہیں رہتا کہ اب جس کا جی آئے جو سے دروازے سے داخل ہونا چاہے محنت کرے، اسے اسی دروازے سے داخلہ دوں گا. اور اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ سارے اعزازات، یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ سعادتیں قرآن کی بدولت ہیں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رمضان میں جبریل امین آتے اور نبی علیہ السلام ان سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. جبریل تو آتے ہی رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت قرآن کا معمول بھی کوئی کم نہیں تھا، لیکن رمضان میں ایک اضافی بات کیا ہوتی، جبریل امین آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کرتے تھے. لیکن آج صورتحال یہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن سننے کا وقت نہیں ہے. میں چند دن پہلے بڑا غور کر کے اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ کئی سال پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ مسجدوں کو اپنی آبادی کے لیے رمضان کا انتظار رہتا تھا. در و دیوار دعائیں کرتے ہوں گے شاید، یا اللہ وہ مہینہ کب آئے گا جب ہم آباد ہو جائیں گے. لیکن اب وہ صورتحال بھی بڑی کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. رمضان کے اندر بھی نمازیوں کی وہ تعداد نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. میں دیکھا کرتا تھا کہ نمازوں سے پہلے، جماعت ہونے سے پہلے لوگ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. نماز ہو جاتی، لوگ گھروں کو جانے کے بجائے مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھتے رہتے تھے. اب میں دیکھ رہا ہوں 1-2 نمازیوں کے سوا مسجد میں کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا. اور وہ بھی رمضان کے اندر جو نزول قرآن کا مہینہ ہے. گھروں کی صورتحال اللہ کو معلوم ہے. رات کو تراویح کا وقت ہوتا ہے، فرضوں میں چند لوگ ہوتے ہیں، تراویح کھڑی ہوتی ہے، سب لوگ بھاگ جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی مسجد کے اندر 8-10 لوگ تراویح پڑھنے والے موجود ہیں. 8-10 لوگ المیہ نہیں ہے. فرضوں کے اندر 1.5 صف تو 25 نمازی ہو جاتے ہوں گے، لیکن اب تراویح کے ٹائم ہوتا ہے 10 سے 12 نمازی رہ جاتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ تھکے ہوئے سارا دن کام کاج، گرمی کے روزے ہیں، اور جو تمہارا علاج تھا وہ قرآن ہی تھا. قرآن غذا بھی ہے جسموں کی اور روحوں کی، اور قرآن علاج بھی ہے. بلکہ اگر کسی کو اللہ سے دولت چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، حق حلال کا طیب اور پاکیزہ ایسا مال جو اللہ کو پسند آ جائے، ایسا مال جو کھائیں تو انسان کو اللہ کی عبادت میں لذت آئے، ایسا مال جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے تو قبول ہو جائے، اگر ایسا مال چاہیے وہ مال بھی انسان کو قرآن کے ذریعے ملے گا. لوگوں نے اس قرآن سے بڑا کچھ حاصل کیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک زمانہ تھا کہ غلاموں پر محنت ہوتی تھی، غلاموں پر. بصرہ کا علاقہ فتح ہوا. ایک غلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم قید ہو کر آئے تو مسلمانوں کے ساتھ ہم، کسی کے پاس 2 غلام، کسی کے پاس 3 غلام، کسی کے پاس 4، اس طرح. تو کچھ ہی عرصہ گزرا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ نے ہمارا دل اسلام کے لیے کھول دیا. کچھ ہی عرصہ گزرا، دل کھل گیا اسلام کے لیے، اپنے آقاؤں اور اپنے مالکوں کے رویے اور اخلاق کی وجہ سے، ان کی عبادات کی وجہ سے. اور آپ کو وہ قصہ تو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک قیدی پکڑ کے لائے اور لا کے مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا. ہمیں پتہ ہے کون ہے؟ نہیں، اللہ کے حضور ہمیں تو پتہ نہیں. بندہ کو تگڑا لگتا ہے، بس مدینہ کے آس پاس سے گزر رہا تھا، ہمیں اس کی جو جانے کا آنے کا انداز تھا وہ کوئی مشکوک سا گزرا ہے.
ہم نے پکڑ لیا اس کو. فرمایا یہ ماما کا سردار ہے سمامہ بن اسال. 8 صحابہ کا قاتل, 8 صحابہ کا قاتل. پتہ چلا کہ وہ تگڑی مرغی پکڑی گئی ہے, ماندہ ہوا ہے. 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا گھر سے بھجواتے رہے, بکری کا دودھ پلاتے رہے, اور دن میں ایک دفعہ آ کے حال پوچھتے تھے, سمامہ کیا حال ہے تمہارا, کیا ارادے ہیں. وہ ٹیڑھا بولتا تھا, الٹا بولی بولتا تھا. ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل زاد من. اگر تم احسان کرو گے تو میں احسان کا بدلہ چکاؤں گا, بدلہ دوں گا, اور اگر قتل کرو گے تو پھر کیا ہوگا, یہ بات کے حالات بتائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرے دن کہا کہ کھول دو اس کی رسیاں, جانے دو, سمامہ کو کھول دو, جانے دو. وہ چلا گیا, مدینہ سے باہر نکلتا ہے, ایک جگہ پہ بیٹھ کے سوچتا ہے, سمامہ اگر تم محمد کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے زمین تمہیں پناہ نہیں دے گی. کیا دیکھا تھا سمامہ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر رسیاں کھول دیں, لیکن جو اندر سنگل پڑ گئے تھے دل میں. کیا دیکھا تھا؟ تلاوتیں دیکھی تھی قرآن کی, ریاضتیں دیکھی تھی صحابہ کرام کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام دیکھے تھے, صحابہ کا اخلاق اور پیار دیکھا تھا, اور محبت رسول سے ان کی دیوانگی اور وارفتگی دیکھی تھی, اور دل کی کایا پلٹ گئی. قیدیوں کی بات ہو رہی ہے. آج ہم آزادوں کا حال کیا ہے؟ آزاد, دین سے آزاد, قرآن سے آزاد, اخلاق سے آزاد, محبت رسول سے آزاد, اطاعت الہی سے اور اطاعت رسول سے آزاد. کوئی اخلاق نہیں, کوئی پابندی نہیں, آزادی آزادی. کہتے جی قید تھے, مسلمان ہو گئے, تو کچھ عرصہ بعد ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اور پھر قرآن مجید کے ساتھ ایسی محبت ہو گئی کہ ہم کئی قیدی ایسی تھے کہ 24 گھنٹوں میں قرآن مکمل کرتے تھے. دن میں کام بھی کرنا ہوتا تھا, رات کا اکثر حصہ قرآن پڑھنے میں, دن کا جو ٹائم بچتا قرآن پڑھتے رہتے. 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے تھے, تھک جاتے تھے. پھر ہم نے ایسا کیا, ہم نے کیا 2 راتوں میں قرآن مکمل کرنا, 2 دن 48 گھنٹوں میں قرآن بھی پڑھتے دن رات, اور خدمت بھی کرتے اپنے آقاؤں. اور تھکاوٹ محسوس ہوئی. کچھ عرصے کے بعد ہم نے 3 دن رات کا فیصلہ کر لیا, نہیں یار 3 دن رات میں قرآن پڑھا کریں گے, پورا قرآن. دن میں کام بھی کرنا, فارغ وقت میں قرآن پڑھنا, رات کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا, لیکن زیادہ ٹائم راتوں کا قرآن پڑھنے میں گزر جاتا ہے. کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہماری ایک جماعت سے ملاقات ہو گئی. ہم نے اپنی یہ کیفیت بیان کی, کون ہے غلام, اور ابھی نئے نئے مسلمان ہو کے آئے ہیں, اپنے آقاؤں کا قرآن سے تعلق دیکھا تو ان کی ترغیب کے بغیر اپنے طور پر کر رہے ہیں. ایک رات میں 24 گھنٹوں میں قرآن, 2 راتوں میں قرآن مکمل, 3 راتوں میں قرآن مکمل, لیکن تھک جاتے تھے, کام بھی کرنا ہوتا تھا. پھر ہم نے صحابہ سے پوچھا, اپنی مشکل بیان کی. انہوں نے کہا اللہ کے بندو ہفتے میں قرآن مکمل کر دیا کرو, 1 ہفتے میں 7 دنوں کے اندر قرآن مکمل کیا کرو. صحابہ کرام جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے, میرے علم میں کوئی ایسا صحابی نہیں آیا جو 7 دن سے زیادہ میں قرآن مکمل کرتے ہیں. جو سب سے تاخیر کے ساتھ قرآن مکمل کرتے تھے نا, وہ 1 ہفتے میں کرتے تھے. مہینے والے بھی ہوں گے, لیکن میرے علم یا مطالعے میں نہیں آئے. انہوں نے کہا یار ہفتے میں قرآن ختم کیا کرو. کہتے ہم بڑے خوش ہو گئے, آپ یار موج ہو گئی, قرآن بھی پڑھا کریں گے, رات کو آرام بھی کیا کریں گے, دن میں اپنے آقاؤں کی خدمت بھی کیا کریں گے, باقی وقت میں قرآن پڑھا کریں گے. ذرا ہم بچے ہوئے اوقات ذرا غور کریں, ہمارے بچے ہوئے اوقات, میرے اور آپ کے, ہمارے گھر والوں کے, بیوی بچوں کے جو فارغ اوقات ہیں, کام کاج سے بچا ہوا وقت, وہ کہاں صرف ہوتا ہے. وہ کہتے تھے اپنے آقاؤں کی خدمت بھی کرتے اور باقی وقت میں قرآن پڑھتے رہتے تھے. ہماری تو موج ہو گئی تھی صحابہ سے ملاقات کے بعد. اور دعا کریں ہمیں بھی کچھ صحیح رہنما مل جائیں, اور ہمارے اندر بھی طلب اور تڑپ ہو رہنمائی کی. ادھر طلب اور تڑپ ہونی چاہیے رہنمائی کی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب سچی طلب دیکھتا ہے اللہ رہنما بھی ٹھیک دے دیتا ہے. اس کو طلب اور تڑپ تھی
99 کے قاتل کو کہ کام بہت برا ہو گیا مجھ سے، توبہ کا خیال پیدا ہوا، ایک نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ لیکن تڑپ تھی اندر، طلب اور پریشانی تھی، فکر مندی تھی۔ پھر ایک اور عالم سے ملاقات ہوئی، بھائی جان حضرت شیخ بتائیے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بات کیا ہے؟ جی میں نے 100 بندہ قتل کیا ہوا۔ اس نے کہا تیرے اور توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، توبہ قبول ہوگی تمہاری۔ دعا کرے اللہ ہماری نیت ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے ارادے پختہ کر دے تاکہ ہمیں رہنما صحیح مل جائے۔ اور جی موج ہو گئی، 7 دنوں میں قرآن بھی مکمل ہو رہا ہے، راتوں کو آرام بھی کرتے ہیں، دن میں کام بھی کرتے ہیں اور اپنا قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ پھر یہ غلام بیان کرتا ہے کہ یہ بکتے بکانے کا سلسلہ، میں ایک بڑے اونچے خاندان کی عورت کا غلام بن گیا، اس کے پاس بھی یہ کام جاری رہا۔ میں نے پھر پتہ نہ چلا، میری جو مالکہ تھی، لیکن باہر میں قرآن کا حفظ میں نے کر لیا، مکمل قرآن میں نے لکھنا سیکھ لیا، اور ظاہرہ لکھنے کے لیے اس وقت سیاہی روشنائی وغیرہ استعمال ہوتی تھی۔ کہتے میں اتنی احتیاط کرتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ سیاہی کا کوئی داغ دبا تک بھی میرے کپڑوں پر نہیں پڑتا تھا کہ پتہ چل سکے بھی کہیں لکھنے پڑھنے جاتے ہو۔ اپنی مالکہ کا کام بھی کرتا رہا، لکھنا پڑھنا سیکھتا رہا، قرآن کا حفظ مکمل کر لیا اور دیگر بہت ساری چیزیں سیکھی۔ جب میری مالکہ کو پتہ چلا کہ میرا غلام اس میں یہ خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ کمالات پیدا ہو گئے ہیں، قرآن سے بڑا شغف ہے، قرآن کی تلاوت بڑی کرتا ہے، قرآن مجید کا حفظ کر لیا ہے، پتہ چل گیا اس کو۔ اللہ نیکیاں ضائع نہیں کرتا کسی کی، اللہ اعمال اللہ دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ مقصود ہو، جب اللہ کی رضا کا انسان نیت اور ارادہ کر لے، پھر اللہ اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر کرتا ہے۔ کہتے میری مالکہ ہے، جمعے کا ٹائم ہوا تو جمعہ پڑھنے جانے لگے تو کہتی کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، جمعہ پڑھنے جائیں گے۔ جمعہ پڑھنے گئے تو وہاں جمعے کے بعد شاید یہ جمعے سے پہلے مجمع عام میں اس نے اعلان کیا، لوگوں سن لو، گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنے اس غلام کو آج اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہی ہوں۔ اور اللہ سے کہا یا اللہ یہ میں نے قیامت کے لیے تیرے پاس اپنا ذخیرہ جمع کروا دیا ہے، قیامت کے لیے۔ کیونکہ جتنے قیمتی غلام ہوتے تھے اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، علم و عمل کے لحاظ سے، ان کے پیسے اتنے زیادہ ملتے تھے، وہ اسی قدر مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے۔ یا اللہ میں نے یہ سارا اپنا مال آخرت کے لیے تیرے ہاں ذخیرہ جمع کروا دیا۔ اور یہ ہیں کون ہے یہ غلام کون ہے؟ یہ عظیم تابعی ابو العالیہ مہران، رفیع بن مہران رحمہ اللہ تعالی، عظیم تابعی جو غلاموں سے نکل کے تابعین کی صف میں شامل ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے تعلق کیسا مضبوط ہوا۔ زندگی گزرتی گئی، پاؤں میں ایڑی میں کینسر ہو گیا، اطباء نے کہا کہ یہ ٹانگ کاٹنا پڑے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ یہ بیماری جسم میں پھیلے گی۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ایک دوا دیں گے، آپ کو نیند آ جائے گی، بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، اور اس دوران ہم آپ کی سرجری کریں گے، آپ کی ٹانگ کاٹ دیں گے۔ کہنے لگے نہیں میں کوئی نشے والی دوائی نہیں لوں گا، وہ اچھا قرآن پڑھنے والا قاری بلاؤ میرے پاس، قرآن کا بہترین قاری بلاؤ، وہ مجھے قرآن سنانا شروع کر دے، اور جب دیکھو کہ میرے اوپر قرآن طاری ہو گیا ہے، میرا چہرہ سرخ ہونے لگ گیا ہے اور نگاہیں آسمان کی طرف بلند ہو گئی ہیں، تو پھر جو چاہے میرے جسم کے ساتھ کر گزرنا۔ قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، یہ کیفیت جب دیکھی گئی اور ان کی ٹانگ اور پاؤں کاٹ دیا گیا، لیکن خون بند کرنے کے لیے جب اسے گرم تیل میں ڈالا گیا اس وقت بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو کہا ابو العلا صاحب آپ کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا، اور یہ تیل کی گرمی اور شدت کی بھی آپ کو سہنا پڑی۔ فرمانے لگے قرآن کی تلاوت میں ٹھنڈک اتنی تھی کہ مجھے تمہاری آگ کی گرمی اور تمہارے آروں کی تکلیف محسوس تک نہیں ہوئی۔ قرآن سے تعلق دیکھیں، اور جو کچھ پانا ہے آپ نے، کچھ کھو گئے ہیں تو قرآن سے پائیے، آپ سے کچھ چھن گیا ہے واپس لینا چاہتے ہیں قرآن سے حاصل کیجئے،
آپ کی کوئی امنگ اور آرزو ہے، قرآن سے تعلق جوڑیے۔ اگر آپ کے کوئی نقصان ہو گیا ہے، وہ تلافی کرنی ہے، قرآن کی طرف آئیے۔ آج عالمی ہے اور رمضان آ گیا ہے، اگر اب بھی ہماری قسمت نہیں کھلی، اگر اب بھی قرآن کی طرف نہیں آئے تو قیامت کو آؤ گے۔ قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن کھولیے، مسجدوں میں کھولیے، گھروں میں کھولیے، سفروں کے اندر کھولیے، دکانوں پہ قرآن کھولیے۔ ہماری مسجدیں قرآن سے آباد نظر آئیں، ہمارے دفاتر اور کاروباری مراکز قرآن سے آباد نظر آئیں، ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے آباد نظر آئیں۔ یہ قرآن سے اپنے محفلوں کی، اپنے گھروں کی، اپنی دکانوں کی اور اپنی مساجد کی آبادی تم کر لو، آپ کر لیں، اللہ ہمارے دلوں کو بھی آباد کر دے گا، اللہ ہماری قبریں بھی آباد کر دے گا، اور اللہ ہماری قیامت بھی آباد کر دے گا۔ اور قرآن قیامت والے دن جنت میں سب سے اونچی منزل پتہ کس کی ہوگی؟ وہ اہل قرآن کی ہوگی۔ اللہ قرآن والوں سے کہے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ورتل قرآن کما کنت ترتلہ فی الدنیا، جس طرح دنیا میں سہج سہج کر بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اور بڑے ٹھہراؤ سے، بڑے سبا سے پڑھتے تھے نا، آج بھی ویسے پڑھو۔ تم پڑھو، تمہارا رب سنے گا، اور پڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں آئے گا جہاں تم آخری آیت کی تلاوت مکمل کرو گے۔ یہ قرآن سے ایسا اثر ہوگا۔ قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کی طرف آئیے، غفلت دور کیجئے، غفلت کی چادر اتاریے اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے۔ گھروں کو آباد کریں تلاوت قرآن سے، دفتروں کو آباد کریں تلاوت قرآن سے، فیکٹریاں آباد کریں تلاوت قرآن سے، مسجد میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کریں، اور تراویح کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو۔ تھکاوٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھکاوٹ دور ہو جائے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پہ یقین اور امید کرتے ہوئے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہو کہتا ہوں، قرآن سنو، تلاوی کے اندر کھڑے ہو کے اللہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دے گا، اللہ تمہارے غم دور کر دے گا، اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا۔ اور بستر پہ جا کے لیٹ جاتے ہو، نہ تھکاوٹ دور ہوگی، نہ غم ہم دور ہوں گے، نہ ضروریات پوری ہوں گی۔ آئیے قرآن کی طرف، قیام اللیل کی طرف آئیے، اور رمضان کے اندر بھی یہ کام نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اللہ ہمیں قرآن کی طرف رغبت نصیب فرما دے، اللہ ہماری غفلت دور کر دے، اللہ ہمارے قسمت اور مقدر کے دروازے کھول دے، دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن حضرات و خواتین، یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ قرآن سے رغبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات، سعادت کی یہ گھڑیاں، یہ لمحے، دن اور رات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور زندگی بھی اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ کوئی معلوم نہیں کہ کون سی صبح آخری صبح ہوگی، کون سی شام آخری شام ہوگی، کوئی پتہ نہیں کون سی رات قبر میں آئے گی یا کون سا دن قبر میں آئے گا۔ اس لیے اس فکر مندی کے ساتھ اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے آنسو بہائیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ وہ جہنم کہ جس کے انگارے وہ بڑے بڑے اونچے محلات کی طرح ہوں گے، اس جہنم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو نکلتا ہے جو مکھی کے سر کے برابر ہو،
اللہ نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے، اللہ کی جہنم کو بھسم کر سکتا ہے۔ روئیے اللہ کے آگے، اللہ کو منائیے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ سے اپنے گناہوں پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، اس سعادت پہ ہمیں اللہ کے سامنے شکرانے کے آنسو بہانے چاہیے کہ پھر موقع مل گیا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی پہلے رمضانوں کی طرح گزر جائے اور ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کچھ بدلے نہ۔ اللہ نے بہت کچھ بدل دیا ہے ہماری خاطر، نظام پورا بدلا ہوا ہے، پورا سسٹم بدلا ہوا ہے، بڑے بڑے شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، قید میں ڈال دیے گئے ہیں، جنت آسمان رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے گئے ہیں، اور ہر وقت اللہ بلا رہا ہے، آؤ نیکیاں کرنے والے آگے بڑھو، اور برائیاں کرنے والوں رک جاؤ، تھم جاؤ۔ پورا سسٹم بدلا ہوا ہے۔ اللہ نے بڑا کچھ بدل دیا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کیا ہم نے بھی بدلنے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ کچھ تبدیلی کا احساس پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ کچھ رمق اندر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان کی کچھ چنگاری اندر بھڑکنا شروع ہوئی ہے کہ نہیں؟ ذرا چیک تو کریں اپنے آپ کو، ذرا مطالعہ تو کریں اپنے آپ کا، جائزہ تو لیں۔ اگر کچھ نہیں بدلے گا، اگر ہمارے اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے معمولات، اپنے معاملات، اپنی صبح اور اپنی شامیں، اپنے کاروبار، اپنی غمیاں اور خوشیاں، اللہ سب کو کتاب و سنت کے مطابق بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور فرما دے، اور اس عمل کے لیے اللہ ہمارے دل نرم فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے، اور اگر کسی کے دل کا دروازہ نہیں کھلتا، اس میں نرمی نہیں آتی، اسے اپنی اس پھوٹی ہوئی قسمت پر رونا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے کہ اللہ دل بدل کیوں نہیں رہا۔ یہاں تبدیلی جس دن آ گئی، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے، جس دن یہ دل بدل گیا سارا نظام زندگی بدل جائے گا۔ اور اگر نظام زندگی نہیں بدل رہا، کچھ بہتری تبدیلی نہیں آ رہی، سمجھ لیں ابھی دل بدلا نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے، جب دل بدلے گا سب کچھ بدل جائے گا۔ اللہ ہمارے دل بدل دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، دلوں میں انقلاب پیدا کر دے۔ بہت سارے دعاؤں کے پیغامات ہیں۔